اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں ان کا امتی بنایا۔ آج کی اس نشست کا وقت ضائع کیے بغیر آغاز کرتے ہیں رب کائنات کی بابرکت کتاب سے۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا نائلہ شوکت صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ
اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا نعمان ارشد غوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد تیری نگاہ سے ذرے بھی مہربان بنے تیری نگاہ سے ذرے بھی مہربان گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں جہاں سے وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے جہاں جہاں وہ گزرے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی حضور کی کرم نے مجھے تسلی دی
میرے غم میں میری پناہ بنے حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے وہ حسن دے جو تیری طلعت کا مظہر ہو وہ حسن دے جو تیری طلعتوں کا مظہر ہو وہ نور دے جو فروغ دل و نگاہ بنے وہ نور دے جو فروغ دل و نگاہ بنے گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے ماشاءاللہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں میں آپ کے اور ان کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا آج کی جو یہ نشست ہے اہمیت الہیات کے حوالے سے جو ٹاپک آج کا جس پہ آج بات کریں گے پروفیسر صاحب اس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے میں مائک پروفیسر صاحب کے حوالے کرتا ہوں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین خادم حضرات چکوال میرے لیے کوئی اجنبی نہیں تھا کبھی نہیں رہا میری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ وقت یہیں گزرا ہے From a sudden, silent, stupid, non-plus personality, when I came to Chakwal College, I initiated, rather re-initiated my college magazine as Shamsi. I stood first in English debate, in Urdu debate, in Punjabi debate. I was editor of the magazine. And above all, I was president of the college union. خادم حضرات اس سے پہلے اور اس کے بعد چکوال ایک ایسا وجہ تھا جیسے لگا کہ اس منزل سے اس منزل تک جانے میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا تو اس لیے چکوال کا میں شکر گزار ہوں میں اس زمین کا شکر گزار ہوں جہاں خدا نے مجھے قوت گویائی بخشی تلاش علم بخشی اور بہت سارے تکبرات سے بچا کے ایک پیور نالج کی تلقین کی مجھے اور یہاں ہمارے پرنسپل بہت سخت ہوا کرتے تھے سوائے ان کے ذکر خیر کے میرے پاس کوئی متاع نہیں ہے اگرچہ اس زمانے میں ہمارے بڑے اختلافات رہا کرتے تھے خادم حضرات کاروان حیات نے بڑا لمبا سفر طے کیا
نسل انسان خواہ کسی وجود میں رہے، ایک طویل ٹریلینز آف گیلیکسی لائک کے سفر سے گزر کے آئے ہیں۔ کہاں وہ وقت کہ اللہ نے ارواح آدم کو جمع کیا اور کہا الستو بربکم، مجھے جانتے ہو، مجھے پہچانتے ہو، میں تمہارا خالق ہوں؟ قالوا بلا، تو اسے کہا ہاں۔ ہر انسان کی روح نے جواب دیا کہ اے رب کریم، ہم اپنی ذات سے ناآگاہ ہیں مگر تجھے پہچانتے ہیں۔ خادم حضرات، الستو بربکم کا فاصلہ یہاں سے کتنا ہے؟ 4.5 بلین ایئرز تو زمین کے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے 50,000 سال پہلے ارواح تخلیق کی گئی۔ تو نارملی یو وڈ سے لوکیٹ یور سیلف کہ 5 ارب سال یہ معاہدہ کہیں ملائے اعلیٰ میں ہمارا خداوند کریم سے ٹھہرا کہ ہم نے اقرار کیا کہ جو ہمارے قلب و نظر میں تو نے اپنی شہادت رکھی ہے اسے ہم سلامت رکھیں گے، اسے بچائیں گے، اور جہاں کہیں بھی ہم رہیں گے ہم اپنے رب کریم کا اقرار کریں گے۔ حضرت حضرات، پھر ہم اللہ کے رسول کے بقول 50,000 سال زمین سے پر آنے سے پہلے ہماری ارواح کو دوسری شکل دی گئی۔ We don't know what it was۔ اور پھر ایک ایک کر کے دونوں، اور اس عرصے میں 1 بلین سال گزر گئے زمین پہ، جہاں وَأَنبَتْنَا عَلَيْكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہاں تمہیں زمین سے میں اگا رہا تھا۔ یہ کوئی آج کی بات تو نہیں، آپ اتنے معمولی سے forgotten generation of humans نہیں ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم انسانوں نے ہر چیز پہ تفکر کیا مگر ایک چیز بھول گئے کہ ہم نے یوم الست کے وعدے کو بھولنا شروع کر دیا۔ We know everything around us. We are peeping into the privacy of stars۔ ہم کائنات کی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری خلاقیت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں انٹاکسیکیٹ کر رہی ہے۔ اگر آپ زمین و آسمان میں بکھر کے دیکھو، ممالک سے ممالک کو جاؤ تو پتہ لگے گا کہ ایتھیزم بڑا بڑھ رہا ہے۔ پر کیوں بڑھ رہا ہے؟ خاتم حضرت، ایتھیزم کی کیا گنجائش اس دنیا میں؟ How many chances will we create to be created؟ خدا ماننا تو ایک آسان سی بات ہے، مگر ہمارے سائنسدان، ہمارے عام چیئر انٹلیکچوئلز، ہمارے دانشوران عصر کیا کہتے کہ ضروری تو نہیں خدا ہو، نیچر خدا ہے۔ دیکھو نیچر تو بات ہی نہیں کر سکتی، نیچر تو ہمیں کوئی چیز کنوے نہیں کر سکتی سوائے اس احساس لطیف کے جو ٹھنڈی ہوا میں ہو جائے یا ٹھنڈے یخ پانی میں گرمیوں میں ہو جائے۔ نیچر کے بس کیا ہے؟ اگر وہ گفتگو کرتی تو ہم اسے استاد مان لیتے۔ نیچر میں تو ایسی کوئی صفت نہیں تھی کہ ہم نیچر کو خدا مان لیتے۔ اس طرح خواتین و حضرات، ہمیں ہماری منفرد ایجادات اور تحقیقات نے تھوڑے تھوڑے تکبر ذات میں مبتلا کرنا شروع کیا، اور ہم نے یہ سوچنا شروع کیا کہ چانس سے پیدا ہونا بہتر ہے نسبتاً کہ ہم یہ اقرار کریں کہ ہم کسی خدا کے پیدا کرتا ہے۔ So everywhere there is a chance. How earth separated, how universe was made, how the first ever big bang occurred، ساری چانسز ہیں۔ انسان کیسے وجود میں آ گیا، چانس ہے، اور سب سے بڑا چانس یہ ہے کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی۔ ہم نے سوچنا شروع کر دیا، ہمارا یہ 7 بلین کا نیٹ ورک برین کا جو ہمارے پیچھے تھا، اس نے حرکت کرنی شروع کر دی۔ ہم نے خارجی عناصر کو پہچاننا شروع کر دیا۔ مگر خواتین و حضرات، آج بھی دنیا کے برین کا سب سے بڑا اسپیشلسٹ کہتا ہے کہ if we look at a tree، جب ہم درخت پہ دیکھتے ہیں تو ہم نے اندازے سے اس کو درخت کہا۔
ہم نے چلتے پھرتے گزارتے ہوئے ایک ایسی چیز کو مخصوص نام دے دیا اسکوٹی، مگر آج بھی ہم اس درخت کی فطرت نہیں جانتے۔ اور لارڈ برٹرن رسل جسے آپ 21ویں صدی کا بہت بڑا فلاسفر کہتے ہیں، ہم آکھتے ہیں تو بہت ساری ہوں گی، مگر ایک اقرار بھی کر گیا ہے کہ وی اونلی نو دی ریلیشن شپ آف تھنگس، ہم صرف اشیاء کے تعلق کو جانتے ہیں، وی ڈو ناٹ نو دی نیچر آف تھنگس، ہم اشیاء کی فطرت کو نہیں جانتے۔ خاتون حضرات، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، بڑی، جب میں اپنے رسول کی ایک دعا پڑھتا کہ اللہم نبّنی بحقیقت الاشیاء، اے میرے رب مجھے حقیقت اشیاء کر، یہ وہ حقیقت اشیاء ہے جس کا لارڈ برٹرن رسل گلہ کر رہا ہے کہ مجھے حقیقت اشیاء کا ہمیں کسی کو علم نہیں۔ خادم حضرات، بہت پہلے جب ہمارے اس جسم میں بھی نہیں تھے، پرابلی وی ور ٹرانسفارمرز، شیطان ٹرانسفارمر تھا، جن ٹرانسفارمرز تھے، ملائکہ ٹرانسفارمرز تھے، وہ اپنی حیث کو ہر حال میں بدل لیتے تھے۔ کائنات کی صورتوں میں ہم بھی ایک بدلی ہوئی صورت میں تھے، ورنہ ہمارا کیا شیطان سے میچ پڑ سکتا تھا، ہمارا ملائکہ سے کیا میچ پڑ سکتا تھا اگر ہم میں بھی تبدیلی ماہیت کی وہ صلاحیت نہیں ہوتی جو ہمارے دشمنوں اور مخالفوں میں تھی، جو اس وقت نہیں تھے۔ اور پھر خداوند کریم کے حضور کون سا ایسا میچ پڑا تھا، کون سی ایسی بلا آ گئی تھی۔ ابھی کل میں نے ایک مصنف کو، ایک آتھر اور ایک عالم کو جو شاید ملک سے باہر خود ساختہ جلا وطنی کاٹے ہیں، تو کسی نے ان سے سوال کیا کیا کائنات محمد رسول اللہ کے لیے پیدا ہوئی ہوئی؟ تو آگے سے انہوں نے فرمایا قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں، محمد رسول اللہ کی تو شخصیت کا کبھی تعین ہی نہیں ہو سکتا، سچ پوچھو۔ میں نے 3 لفظوں پہ غور کیا اور دنیا جہان میں کوئی شخص ان کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ اعلیٰ خلق عظیم ہے میرا، تو وہ خلق عظیم کی نوعیت کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، اس کی اعلیٰ مرتبی کیا ہے، یہ کسی انسان کو نہیں پتا۔ ہم 1000 تعریف کریں، 1000 ستائش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کبھی مبالغے میں آئے گی نہیں۔ اس لیے نہیں آئے گی کہ آپ کو تو ان خطابات کا نہیں پتا جو اللہ نے انہیں دیا۔ آپ کو کیسے پتہ لگے گا خلق عظیم کیا؟ کس بندے کو چیک کر کے آپ کہو گے کہ یہ خلق عظیم کا مالک ہے؟ تو محمد رسول اللہ کی تعریف صرف محمد رسول اللہ ہی جانتے ہیں۔ یا جیسے غالب نے کہا، اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ غالب ثناء خواجہ بے یزداں گذاشتم، اے غالب مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں نے اپنے آقا و مولا کی ساری تعریف اللہ کے سپرد کر دی۔ غالب ثناء خواجہ بے یزداں گذاشتم، کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہ صرف وہی ذات ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے مرتبے کو جانتی۔ وہ جانتی تو ہے، مگر ہمیں کیا پتہ لگے؟ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے سے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں رسول اللہ سے یہ غلطی ہوگی، وہ غلطی ہوگی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب ادھر حال سنیے، اللہ اپنے بندے کو کیا حیثیت دیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام عالمین کو پالنے والا اللہ، پھر کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ کوئی لفظوں میں فرق تو نہیں نظر آیا آپ کو؟ عالمین میں ادھر عالمین کا لفظ ہے، ادھر بھی عالمین کا لفظ ہے۔ قرآن شہادت دیتا ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین۔ مگر خاتون حضرات، اگر کوئی دعویٰ کرے پھر بھی شان رسول میں گفتگو کا دعویٰ بھی کوئی کرے تو پہلے ان سے پوچھا جائے یار یہ ذرا عالمین کی مجھے نوعیت تو سمجھا دینا۔ کبھی زمانہ قدیم کے علماء جمع ہوتے تھے،
تو وہ کہتے تھے عالمین 18,000 ہے۔ جب وہ کائنات بالا پر نظر ڈالتے تھے تو ان کو بہت سارے ستارے نظر آتے تھے، تو آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے 18,000 تک ہی گنے تھے، یا دور وقت کو انہوں نے ایک عالم کہا اور 18,000 عالم گنے، اوقات گنے، مگر اس کا کوئی تعین نہ ہو سکا کہ رب العالمین کے کتنے جہان ہیں اور رحمت للعالمین کے کتنا ابر رحمت ہے جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ سو وی کینٹ، اس بات کو بھول جاؤ کہ مسلمان کبھی شان پیغمبر میں مبالغہ کر سکتا ہے۔ اب جو کہو گے لفظ تھوڑے پڑ جائیں گے، جتنا اظہار محبت کرو گے آپ کے لفظ، ہاں ایک فرق ضرور، ایک وہ فرق ہے جو ہمیں صرف اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ خالق ہے اور ان کا درجہ تخلیق کا ہے۔ اس کے علاوہ خطبۃ الوداع والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج شیطان اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا ہے، کیونکہ مسلمان کیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، زمین پہ ہو، آسمان پہ ہو، اس کے پوچھ کو دیکھو تو صحیح خدا کتنے ہیں، تو کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو یہی کہے گا کہ خدا ایک ہے۔ اس کے بعد آپ اس پہ کیوں مبالغے کا فتویٰ لگاتے ہو، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے۔ خادم حضرات، پروردگار عالم نے یہ اتنا بڑا سفر تھا، الست سے لے کے آج میں اور آپ ادھر بیٹھے ہوئے، اتنا بڑا سفر ہے۔ ہم نے کتنی شکلیں اتاری، کتنی شکلیں پہنی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا انسان سے پہلے کیا تھا، فرمایا انسان۔ پھر پوچھا اس سے پہلے کیا تھا، فرمایا انسان۔ اور مختصراً کہا کہ اس انسان سے پہلے انسان نے 70,000 صورتیں بدلی ہیں۔ اگر اینتھروپولوجی پڑھی جائے and we look at the fossils, we look beyond those fossils، اور ہم اس وقت سے تھو کہ جب انسان ایک سنگل سیل تھا، ایک سنگل سیل۔ That singular cell still exists in our stomach، جیسے امیبا پروٹیس ہے، جیسا پیرامیسیا ہے، یہ ایک پورا جہان تھا سنگولر وجود کا، انسان بھی ان میں تھا۔ حَلَ عَطَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا۔ اے بندگان خدا، کس چیز پہ غرور کرتے ہو؟ تم تو مدتوں عصر در عصر ایسی حالت میں رہے ہو کو قابل ذکر شے نہ تھے۔ اس کی بڑی مزیدار تشریح ایک سائنسدان نے کی ہے کہ perhaps we were contained in a moss۔ ایسے لگتا ہے کسی گندے بدبودار تالاب کے کنارے جو کائی جمی ہوتی ہے، اس میں ایک جو ہے انسان کا وائرس بھی تھا، انسان بھی اس میں تھا۔ slowly and gradually we progressed۔ اور یہ کوئی بتا نہیں سکتا ہے تھیسٹ آپ کو کہ کیسے پروگریس کی، یہ وہی بتا رہا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ۔ پھر میں نے انسان کے نطفے کو دورہ کرنا، کہاں؟ نیوکلیس سے، مرکزی حصے سے تقسیم ہونے والا سیل اب دو حصے میں ہو گیا۔ اب میل اور فیمیل علیحدہ ہونے شروع ہو گئے، کاسٹ علیحدہ ہونے شروع ہو گئی۔ وی ور ناؤ ڈیوائیڈڈ، ہم ایک دور مخلوط میں۔ پھر ابھی کیا پورے ہو گئے تھے؟ نو، وی ور ناٹ کمپلیٹ، لیکن اب تلی ہے۔ ایسی اللہ کے دماغ میں آ گئی ہوگی، بڑا دماغ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، شامت تو ہماری ہے نا۔ تو خدا کے مزاج میں آ گئی کہ اس کو آگے بڑھاؤ، اس مخلوق کو آگے لے جا کے دیکھو کہ یہ کیا بنتا ہے، کیا یہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب تلی ہے، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ ہم نے اس مخلوق کو سماعت اور بصارت دینے شروع کر۔ یہ جو ڈبل سیلولر انسان آگے بڑھا تھا، اس کو ہم نے سماعت اور بصارت دی۔
لگتا تو یہ ہے کہ کمپلیٹ ہو گیا ہوگا، نہیں کمپلیٹ نہیں ہوا خواتین و حضرات، ابھی بھی ادھورا تھا، ابھی یہ بدن کا بنا ہوا انسان تھا، انسٹنکٹیو ہیومن بینگ تھا، زمین پہ اگ رہا تھا، اٹھ رہا تھا، کبھی ہومو ایریکٹس کی شکل میں، کبھی ہومو ہوائلس کی شکل میں، ایک کلاڑا رکھا ہوا تھا، ہاؤ ہو کرتا پھر رہا تھا، ناچ کود کر رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے 70,000 سال پہلے نسل انسان میں گفتگو کا جین ہی نہیں موجود تھا، جین ہی نہیں موجود تھا۔ پھر ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر آسمانوں پہ ایک بڑا فیصلہ، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بھائی میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بناؤں۔ فرشتے حیران پریشان، زمین پہ تو خلیفہ دیکھ رہے تھے اندھا دھن، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، جنگلی جانوروں کی طرح ہو، نہ زبان تھی نہ خیال تھا، نہ ہاتھ بھی وحشیوں کی طرح اچھل کود کرتا ہوا، یہ ٹائنی موہنی سا انسان تھا۔ تو انہوں نے کہا اس کو بنائے گا؟ آپ غور کرو، اگر فرشتے اس کو نہ دیکھتے ہوتے تھے اعتراض کیوں کرتے؟ وہ تو اس نسل انسان کو دیکھ رہے تھے جو زمین پہ تھا، وہ تو اعتراض اس لیے نہیں کیا کہ خواب و خیال میں کوئی انہیں انسان نظر آیا، انسان تو ان کو زمین پہ نظر آ رہا تھا کہ اس کو خلافت دے گا۔ قالوا اتعجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ پروردگار عالم اس کو دے گا؟ ہمیں تو دیکھ صبح و شام تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری یاد میں رہتے ہیں، تیری محبت اور خوف کے سایوں میں پلتے ہیں، اور اس ہم صاف ستھرے رہتے ہیں، اور اس گند بلا کو تو خلافت دینا ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ خادم حضرات، سب سے بڑا اگر کوئی انسان کے لیے اللہ نے کرم پیدا کیا ہے، اس کے تکبرات کی شکن کے لیے، اس کی حادثاتی تفکر کے لیے، وہ یہ جملہ ہے انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ جس انسان کو یہ یقین ہے کہ اللہ جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، وہ کبھی تکبر نہیں کر سکتا۔ جب مجھ سے بہتر جاننے والا مجھ پہ موجود ہو تو میں کیسے تکبرات کا شکار ہو سکتا ہوں؟ وَقَالُوا، دیکھیں دوسری جگہ کہتا ہے، اور یہ بڑا اصول علم ہے، اتنا بڑا علم کا اصول ہی کوئی نہیں ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو، بچتے ہو، اس کو برا سمجھتے ہو، اور اس میں تمہارے لیے خیر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ انی اعلم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ یاد رکھنا ہر اس معاملے میں جہاں تمہارا دل آزردہ ہو، جہاں تمہیں کوئی چیز پسند نہ آئے، وہاں اس بات پہ بھروسہ کرنا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو پھر آپ کو صبر آ جائے گا۔ اگر آپ نے اس بات پہ ایمان رکھا تو آپ کو صبر آ جائے گا۔ خادم حضرات، اس بہشت بری سے نکلتے ہوئے جو خطا ہوئی سو ہوئی، مگر اس کے دو نتائج نکلے پورے کے پورے۔ ایک تو زمین پہ آنے کا مقصد۔ Every second man in this society does ask this question: why did he create us? Why are we here? کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی خالق ہے تو کیا اذیت کے لیے ہمیں اس جہان پہ چھوڑ دیا ہے؟ کیا بلا ہے؟ قرۃ العین طاہرہ کا بڑا خوبصورت شعر ہے، فارسی میں ذرا مشکل ہے۔ بجواب طبل الست تو ز دلا چو کوس بلا زدم،
جب تو نے الست کا سوال پوچھا ہے اسی دن کا فساد سارا، اور جب تم نے بڑے ڈول پہ سزا دی، فرشتوں کو حکم دیا پوچھو ان سے الست بربکم، تو میں نے اپنے دل پہ بلا کی چوٹ ماری۔ افسوس یہ ہے کہ میں نے بلا کہہ دیا۔ ہاں ہاں پہچانتے ہیں، ہما خیمہ زد بدر دلم سپہ غم و خشم و بلا، اس دن سے آج تک نسل انسان کے دل پہ غم و خشم و بلا نے ڈیرے ڈال دیے، اس دن سے لے کر یہ جو بلا کہنے کی جو سزا ہے، مگر بلا تو ہم نے دیکھا جو تھا اس کو، ہم نے اس کو پایا جو تھا، ہم اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ خاتون و حضرات، جب اس نے ہمیں ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، ہمیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کی ایک لکھی ہوئی شے سے ہے، ایک اس نے لکھا ہوا ہے، ایک حکم لکھا ہوا ہے، ایک بات لکھ کے چھوڑ دی اس نے کہا دیکھو میں نے ان کو مرضی سے نہیں پیدا کیا۔ مرارا کاش کے مادر نزادے، شاعر بیچارہ اندھیروں میں چیختا پھرتا ہے، اے کاش کہ مجھے ماں نہ جانتی، نہ حساب ہوتا نہ کتاب ہوتی، میں آزاد ہوتا تم آزاد ہوتے، مگر جب پیدا ہو گئے تو یہ گلہ ہولے ہولے خدا کو شفٹ کر جاتا ہے۔ کیا حضرت کریم، اے صاحب قدرت، اے مرید، اے قدیر، اے متکلم، ہم نے کیا قصور کیا تھا کہ ہمیں پیدا کیا؟ اگر ہم ایسی جگہ ہوتے، لا مقام میں ہوتے، گم شدہ ہوتے، نہ وجود ہوتا، نہ جسم ہوتا، نہ جان ہوتی، نہ روح ہوتا، تو ہم امن میں نہ ہوتے۔ چاہے جائے کہ اس زمین پہ آ کے ہم ہر وقت ہی کسی نہ کسی بلا اور تصرف میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی خواہش و آز کے ہم اسیر رہتے ہیں۔ بہتر نہ تھا کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے؟ تو خدا نے اس کا ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج رکھا۔ خادم آزاد، کبھی آپ نے ریس دیکھی؟ ریس اس میں بوڑھوں کو آگے کر دیتے ہیں، ایک کمبائنڈ ریس ہوتی ہے، جوانوں کو تھوڑے بوڑھے اس کے پیچھے، اس سے پیچھے جوان ہوتے ہیں، تاکہ ایڈوانٹیج بوڑھوں کو پہنچے۔ سارا ایڈوانٹیج ریسز کو کہتے ہیں، تاکہ بوڑھے یہ نہ کہیں کہ ہمارا 17 سال کے ساتھ کیا واسطہ کہ ہم ان کے ساتھ دوڑ لگائیں، اس لیے ان کو بہت آگے کو 10 قدم پہ منزل کے چھوڑ دیتے ہیں کہ ایڈوانٹیج پوائنٹ۔ ہمیں اے بحیثیت نسل انسان ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج کہ ہم اپنے اختیار سے پیدا نہیں ہوئے، ہم ایک اختیار سے مریں گے نہیں۔ پھر خدا نے ہمیں ایک بہت بڑا ایڈوانس دیا۔ خادم حضرات یاد رکھیے گا، ہم نے کبھی اس بات پہ سوچا نہیں۔ وہ ایڈوانس تھا وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَةٍ، میں نے لکھ دیا ہے کتاب، ایک کانٹریکٹ ہے، ریٹن کانٹریکٹ ہے، وَكَاتَبَ عَلَى نَفْسِ رَحْمَةٍ، میں نے لکھ دیا ہے کہ میں انسان پہ رحم کروں گا۔ خادم حضرات، جس دن اس نے لکھ دیا نا کہ میں انسان پہ رحم کروں گا، یقین جانیے کہ اس دن دوزخ آپ سے پیچھے ہٹے گا، پھر آپ جہنمی نہیں ہو سکتے۔ بالکل، جب اس نے کہا کہ ان پر رحم کرو، میں نے لکھ کے دے دیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ریاکار جو ہے وہ خدا کا نام کس لہجے میں لیتا ہے اور ایک وفادار کس لہجے میں لیتا ہے، بس یہ فرق رہ گیا۔ کو خدا کو کتنا مانتا ہے اور کتنا نہیں مانتا۔ یہ لفظ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں کاغذوں کی طرح بکھرا ہوا ہوتا ہے، ہم نے اپنے گناہ سے صاف نہیں کرنے ہوتے۔ یہ محبت کا وہ مقام ہے جو سینہ انسان میں رب کائنات کے لیے اترنا چاہیے۔ اگر میں سیانہ ہوں تو میں اس کے سوا کس سے محبت کروں گا جس نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ میں ان پہ رحم کروں گا۔ میرے سوا ان کا ہے ہی کوئی نہیں، میں کیوں نہ رحم کروں؟ میں نے ماں باپ ان کو دیے ہیں، کو گھر تو نہیں لیے انہوں نے،
میں نے کوئی بہن بھائی کے رشتے ان کو دیے، یہ خود سے لے کے تو نہیں آئے تھے۔ تو کسی بڑے سوشلسٹ کامونسٹ فلاسفر سے کسی نے پوچھا کہ صاحبو آپ سمجھتے ہو کہ انسان فری ہے، خود بخود آیا خود بخود؟ اس نے کہا نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے کس باپ کے گھر پیدا ہونا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں نے امیر یا غریب کس کے ہاں پیدا ہونا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری ماں کون ہے، میں تو اندھیرے سے نکل کے آیا ہوں۔ آنکھ کھولی، بڑا ہوا تو پہچانا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بہن ہے، یہ ہزاروں رشتے جذبوں کے ایسے ہیں جن کو ہم نہیں پہچان سکتے۔ ہم کلیم کون سی آزادی؟ ہاؤ آر یو انڈیپینڈنٹ؟ یہ بڑا فنی سا کوشچن۔ 1.3 مخلوقات ہیں دنیا پر، 13 لاکھ۔ 13 لاکھ میں سے مجھے کوئی دوسری مخلوق بتا دے جو یہ دعویٰ کرتی ہو کہ رزق ہم کماتے ہیں۔ اور اگر آپ کے سامنے رکھا جائے، ڈیموکریسی ہے نا، کہ 13 لاکھ ایک طرف ہے اور ایک طرف ہے جو دعویٰ کیے جا رہا ہے میں انسان، میں جاننے والا، میں سوچنے والا، میں رزق کمانے والا، میں بچے پیدا کرنے والا، میں اختیار والا، کیا یہ دعویٰ سچ ہوگا؟ 13 لاکھ کے مقابلے میں ایک کا دعویٰ سچ ہوگا؟ وَمَا مِن دَعَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جس کا رزق مجھ پہ نہیں ہے۔ ہاتھ پیر ہلا لو، اگر ہاتھ پیر ہلانے سے رزق ملتا ہے تو پھر سب کو برابر ملتا، سارے ذمہ داروں کو ایک جیسی مشقت کا ایک ہی ملتا، ساگر نوکر پیشہ کو ایک جیسی مشقت کا ایک ملتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مَا مِن دَعَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جس کا رزق مجھ پہ۔ خالی یہ نہیں، اگر اتنا ہوتا چلو چھپ چھپا جاتے، کہیں ایسی جگہ جہاں خدا دیکھ نہ رہا ہو تو کہتے نہ ہو وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، جانتا ہوں کہ تم کہاں کہاں جاتے ہو اور کہاں کہاں تمہیں سونپا جاتا ہے، یعنی آپ کی ساری موومنٹ بھی اس کی نظر میں ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، یہ تو کتاب میں لکھ بیٹھا ہے، مگر کتاب میں لکھنے کے باوجود یہ جو ہمارے ملائکہ ہیں یہ ہمارے دل کی نہیں جانتے، یہ اور ہے کوئی جو دل کی جانتا ہے۔ یہ تو حساب کتاب لکھ رہے ہیں، موومنٹس ریکارڈ کر رہے ہیں، مگر دل کی کوئی اور ہی جانتا ہے۔ تو ایک دفعہ حدیث مسلم ہے آخری حدیثوں میں کہ ملائکہ یوم حشر بہت سارے نیک لوگوں کو جنت میں از خود ان کے پہلے دیکھ کے کاغذ واغذ دیکھے، بڑے کاغذ درست ہے، جیسے امریکہ میں بڑی جعلی جاتے ہیں، انگلینڈ میں بڑے جعلی لوگ دیتے کاغذ درست ہونے۔ تو ملائکہ نے دیکھا کہ کاغذ بڑے درست ہیں، ان سب کے بڑے خوبصورت چہرے ہیں، ماتھوں پہ محرابیں پڑی ہوئی ہیں، نیکیاں درج ہیں، مسجدوں کی تعمیریں درج ہیں، بڑے خیراتیں بھی درج ہیں۔ تو وہ ان کو نا از خود لے جا رہے تھے جنت کی طرف کہ آواز پروردگار آئی کیا میرے ملائکہ ان سب کو جہنم میں پھینک۔ ملائکہ کو اتنا اختیار ہے کہ اپنے تجسس کی سیٹسفیکشن کے لیے خدا سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اتنا بڑا ڈکٹیٹر نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہو، وہ خود اجازت دیتا ہے کہ تجسس کو سیٹسفائی کرے۔ تو ملائکہ نے آیا پروردگار عالم، یہاں میں بڑی حیرت ہوئی ہے کہ ان کے تو نامہ اعمال کی نیکیاں لکھ لکھ کے شرقن غربن ہمارے قلم سوکھ گئے ہیں، اور آپ فرما رہے ہو کہ جہنم میں پھینک گئے۔ فرمایا ہاں، ادھر غور سے سنیں، فرمایا ہاں، میرا اور میرے بندوں کا ایک معاملہ ہے جسے صرف میں ہی جانتا ہوں، وہ اخلاص ہے۔ خاتون و حضرات، اعمال کی حفاظت کرو نہ کرو، اخلاص کی ضرور کرنا کہ شریعت
افعال کی نگرانی کرتی ہے، اللہ اخلاص کی نگرانی کرتے ہیں، نیات کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو جب اس سفر پہ اس نے انسان کو روانہ کیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں تو بڑی مشکل میں جا رہے ہو، مگر یہ ساتھ ایک جملہ لکھا قرآن میں، قُلْ نَحْبَتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ دیکھو مجھے پتہ ہے تم سختی میں جا رہے ہو، مجھے پتہ ہے تم آزمائش میں جا رہے ہو، اداسی میں جا رہے ہو، بڑا دل محزون میں جنت کی تڑپ اٹھتی رہے گی۔ وہ واقعہ تمہیں یاد آتا ہے کیونکہ ہم اپنے باپ کے نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی ماں کی نظر سے دیکھیں گے۔ جینیٹکس سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی، یہ علیحدہ بات کہ ہم جینیٹکس کو کہاں تک پہنچتے ہیں تو ہم اپنے باپ کی اس حسرت کو شیئر کرتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اب تو آدم کہہ سکتا ہے کہ کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، مگر یہ حسرت جاتی نہیں آدم کے دل سے۔ یوٹوپیا، جنت از اے یوٹوپیا، ایک ایسا جہاں جس میں تمام خوبصورتیوں کا اجماع ہے، ایستھیٹکس کی انتہا ہے، جو حسن آپ نے سوچا وہاں موجود ہے، جو فیسلٹی سوچی آپ نے وہ وہاں موجود ہے۔ آخر اس قسم کے تصور کے لیے یہاں ہزاروں لوگ امریکہ کو بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہوتے ہیں۔ فنی چیز یہ ہے کہ جو یہاں سے جاتا ہے کہتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے جا رہا ہوں۔ ایٹ لیسٹ ون آف مائی 14 فیملیز وینٹ ٹو امریکہ۔ ایک بچے کو یہاں چھوڑ گئے اتفاق سے، ایک خاتون کو چھوڑ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ وہ جو خاتون تھی ماشاء اللہ تعالی she did her MBBS and furthermore education and she is a very very respectable honorable gynecologist۔ ان 40 میں سے کوئی میٹرک بھی نہیں پڑھا جو امریکہ گئے۔ یہ دیکھو مفروضات کیا ہیں، یہ تصوراتی مفروضات یہ ہیں کہ ہم جنت میں، مگر جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا یہ مفروضہ نہیں ہے، یہ مفروضہ نہیں ہے۔ This is the only original utopia۔ ویسے تو انگلینڈ کے ایک وزیر نے بھی یوٹوپیا کتاب لکھی تھی، مگر یہ مفروضات ہیں، حقیقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو اس نے کہا مستقرن و متاع الی حین، نیچے جاؤ، سزا نہیں ہے، یہاں نیچے جانے میں تو تمہارا کچھ فائدہ ہے، مگر ہم نے کرنا کیا نیچے آگے؟ روٹی کمانی؟ کہتا نہیں وہ تو میں دیتا ہوں، پانی وہ دیتا ہے، ہوا وہ دیتا ہے، جذبوں کی افزائش وہ دیتا ہے، ماں باپ وہ دیتا ہے، محبتیں وہ دیتے ہیں، پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ پروردگار عالم فرمایا انا ہدینا السبیل، تمہاری تخلیق جسمانی میں ایک عنصر چھوڑ دیا تھا میں نے، علم کا، عقل کا۔ اب میں تمہیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دے رہا ہوں، اس عقل کو لے جاؤ، اس کا صرف ایک کام ہے انا ہدینا السبیل، طریق فکر سکھا دیا، علم کے رستے کشا کر دیے۔ پوری دنیا میں صرف ایک سوال پوچھنا ہے تم سے، انا ہدینا اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ Imagine what God is telling you۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری کیا مجال ہے میرا انکار کر سکتے، تمہاری کیسی ہمت ہے جو میرا انکار، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اِنَّا ہَدَيْنَا السَّبِيلَ، تمہیں عقل و شعور کے سارے رستے بخش دیے، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو۔ خواتین و حضرات، خدا کا حصہ تو ختم ہوا، رہ گیا ہمارا۔ ہم دنیا میں ہمیشہ اس پروردگار نے ذہن کو ایک صلاحیت بخشی ہے، more important is more important، less important is less important۔ ہم سب کے دماغ جب صبح اٹھتے ہیں ہمیں ایک لسٹ مہیا کرتے ہیں،
یہ بہت امپورٹنٹ، یہ بہت امپورٹنٹ، یہ پہلے کام کرنا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ، یہ تیسرے۔ انہیرنٹلی یہ کیپیسٹی ہے انسان کے برین میں کہ اس کو پرائیورٹی کا سبق دیتی۔ میں ایک دفعہ ہندوؤں کی پرائیورٹیز دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا سبق دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں 25 سال برہمچاری آشرم کے لیے، 25 سال علم کے لیے نوجوان سیکھیں گے، پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، پھر گھرستھ آشرم ہے، شادیاں کریں گے، بچے پالیں گے، پھر گھرب آشرم ہے، طاقت ہے، وزیر بنیں گے، امیر بنیں گے، خان صاحب بنیں گے، پھر رشی منی آشرم ہے، یعنی ولایت کا آشرم ہے، خدا کی شناخت کا آشرم ہے، درویشی کا آشرم ہے، جنگل نشینی کا آشرم ہے۔ میں سوچ رہا تھا خادم حضرات، اگر یہ پرائیورٹی ہیں اس دین کی تو کوئی 75 سال تک پہنچے گا تو لے گا نا۔ آج کی دنیا میں جہاں ایوریج لائف 55 کی ہے یا 45 کی ہے، رشی منی آشرم تک تو کوئی نہیں پہنچے گا۔ یہ وہ مفروضہ ہے جس پہ اس قوم نے اپنے علم کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ بٹ وی nowhere there is somebody exists کہ we start with the name of God، وہ اس کان میں دو یا اس کان میں دو، ہم اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں، اذان دیتے ہیں، اس کی کبریائی کا دعویٰ ثبت کرتے ہیں یوم الست کی طرح اپنے بچے کے دماغ میں، وہ آگے بڑھتا ہے۔ بٹ وی فرگیٹ، ہم اس کی پرائیورٹیز بھول جاتے ہیں، ہم ٹیمپریری پرائیورٹیز کو جاتے ہیں، 4 دن کی پرائیورٹی، شاید ہندوؤں کا اثر ہو۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سب سے پہلے بچوں کو 75 سال میں نہیں، 5 برس میں آشنائی دیں، 10 برس میں آشنائی دیں، کیونکہ the ultimate job of a human being is to get back۔ جب وہ قبر کے سرحانے پہنچتے ہیں تو میں تو قبر کو گیلیکسیز کا گیٹ وے کہتا ہوں۔ وہ چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے، وہ ٹائم اور سپیس میں گھری ہوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے۔ جو ہی وہاں پہنچتے ہو فوراً اگلی دنیا کے مہمان آ جاتے ہیں۔ آنا ہے؟ ہاں، یہ کوڈ ورڈز ہیں، ان 2 سوالوں کے جواب دیتے جاؤ۔ من ربوں کا وہ سوال جو قرآن میں پہلے پوچھا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، بیچ میں نہیں پوچھا جائے گا، آخری اینڈ پہ پوچھا جائے گا۔ آ گئے ہو، عیش کر لی ہے، محبت کر لی ہے، بچے لے لیے ہیں، کاروبار کر لیا ہے، آسائش سے زندگی گزر کر لی، ہمسائشی لڑس لیا ہے، اب بتاؤ رب کون ہے تمہارا؟ خادم حضرات، we should be very very careful۔ ان 2 سوالوں کی نسبت بڑی سخت ہے، یہ کوالیفائنگ ہے اس ساری دنیا میں، اور یہ دنیا ایگزسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی، کدھر ٹریلین ایئرز، ادھر ٹریلین، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ صرف ان 2 سوالوں کے جھگڑے پورے کرنے آئے کہ لیٹ می چیک اپ ویدر یو آر فیتھفل ٹو می اور یو آر ناٹ۔ من ربوں کا، من نبیوں کا، رسول کون تھے؟ تمہارے رسول کون تھے؟ کس سے ہدایت پائی؟ کس سے سبق سنا؟ کس سے سبق پڑھا؟ کس نے تمہیں مجھ تک رسائی دی؟ تو آقا و رسول نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ سب سے بڑا ذکر یہ ہے۔ پتہ کیوں کہا؟ بھائی اگر دن میں 2-3 مرتبہ پڑھ دو گے تو یہ جو ہی قبر پہنچو گے، اگلی گیلیکسی کے لوگ آئیں گے تو کم از کم بغیر پوچھے سنے بھی نکل جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ آپ کے ایڈوانٹیج کے لیے آقا و رسول نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ پتہ نہیں کن جھگڑوں میں پڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آپ کی پوری زندگی کی پرائیورٹی ہے، اس کا نقص آپ کو وہاں بھگتنا پڑے گا۔ نیور ایور فرگیٹ کہ یہ چھوٹے سے 70-75 سال آپ کی اس عظیم زندگی کا معمولی سے معمولی ٹکڑا جو ہے
جنت کیا ہے جس کے ذکر آپ کرتے ہو؟ آپ کا خیال چھوٹا سا باغ بنا ہوا ہے بڑا ولیتی طرز کا؟ نو، جنت اتنی بڑی ہے کہ اگر آپ جیسی 7 دنیاؤں کے انسان بھی اس میں داخل 7 ارب بھی، تو اس کی تو نکر بھی گیلی نہیں ہوتی۔ اچھا، اللہ نے کسی چیز کا حدود اربہ نہیں دیا، آپ کی عقل کے لیے اس نے جنت کا حدود اربہ دیا ہوا، اور پورا نہیں دیا، صرف اس کی چوڑائی دی ہوئی ہے کہ کتنی ہے۔ تو آپ کو پتا ہے جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ ارضھا السماوات والارض، اس کی چوڑائی 7 کائناتوں اور 7 زمینوں سے بڑی ہے۔ 7 کائناتیں اگر مل جائیں اور 7 زمینیں مل جائیں تو اس کی چوڑائی نہیں پوری کرتی جنت، تو جگہ تو بہت ہے۔ You can all expect to enter۔ اگر مجھے سفارش بھی کر لو 20 آدمیوں کی تو بھی بڑی جگہ ہے، وہ تو پور ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دیکھو میرے آقا اور رسول نے ایک ایسی بات کی جو ہم نے تو کسی اور بندے کے سے سنی نہیں۔ فرمایا جب دنیا میں حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر بھی جنت میں بے شمار جگہ بچ جائے گی، بچ تو جائے گی۔ جو حدود اربہ لکھا ہوا ہے وہ تو اتنا بڑا ہے، 7 کائناتیں، اور آپ سوچو کہ 7 کائناتوں میں آپ کے زمین کا کیا درجہ ہے۔ جیسے گھنے جنگلوں میں ایک جھاڑی، جیسے دنیا کے تمام صحراؤں میں ایک ذرہ، تم تو اتنے گئے گزرے ہو سائز میں، تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کائنات آپ کے سب بھی چلے جاؤ تو بھری نہیں جائے گی۔ اس لیے وہ حضور کا ارشاد ہے کہ جب حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ جنت اور دوزخ میں ڈرائیو کر دیے جائیں گے، تو پھر بھی جنت میں بڑی جگہ رہ جائے گی۔ پھر اللہ نئی زمینیں، نئے لوگ پیدا کرے گا، پھر ان پہ اپنے قوانین لاگو کرے۔ یہ یاد رکھیے، دا ریکرنس آف ارتھ کی تھیری اینڈ ریکرنس آف لائف کی تھیری اینڈ نیو جنریشن آف ہیومنس کی تھیری، سوائے محمد رسول اللہ کے زمین و آسمان میں کسی نے بھی نہیں دی۔ آپ اس شخص کے علم پر بھی کبھی سوال کرتے ہیں، آپ اندازہ کرو کہ آپ اپنے رسول کے علم پر بھی کا سوال کہ ان کو کیا پتا تھا۔ ایک تو یہ بات سن کہ ان کو کیا پتا تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ آخری زمین نہیں ہے، ان کو پتا تھا یہ پہلی زمین نہیں ہے، ان کو پتا تھا کہ 7 زمینیں ہیں، ان کو پتا تھا کہ بگ بینگ کیا ہے، ان کو پتا تھا۔ میں مفروضہ بات نہیں کرتا، بگ بینگ تو سائنس نے کہا، مگر اللہ نے تو اس سے بھی زیادہ بات کی کہ اس کا اور کو مطلب ہی دیکھو۔ قرآن میں ایک آیت ہے، الف لام را کتاباً احکمت آیات ثم فصلت من لدن حمید حکیم خبیر، کہ میں ہر آیت کو پرکھ لیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آج کے لیے ہے، وہ کل کے لیے ہے، وہ زمان و مکان پہ محیط ہے، وہ کائنات پہ محیط ہے۔ خدا کہتے ہیں میری ایک آیت 1500 برس پہلے کی نہیں ہے، 1500 برس نہیں، اگر 15,000 برس آگے لے جاؤ تو بھی وہ آیت اس زمانے کی لینگویج اور حساب میں بالکل اسی طرح ہوگی۔ اب بتاؤ کیسے ہوگی؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ بہت سے لوگوں نے بگ بینگ تو پڑھا ہوگا نا، یہ ذرا سنو آیا کہ تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ہاؤ ڈیئر یو ڈینائی می۔ یہ آج کا انسان ہے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں تھا بدو کو کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ یہ آج کا انسان ہے جو کاسمولوجی کا اسپیشلسٹ ہے، وہ اس سے کو سوال کیا جا رہا ہے کہ اولم یر الذین کفروا، تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ In the beginning heavens and earth were one mass۔ ایک جسم تھے آسمان و زمین و کائنات۔ Then I forcibly tore them apart۔ اور کیا ہے بگ بینگ؟
جو تھیری قرآن کے مطابق آ گئی فائنل ہو گئی. یہ ہے آپ کا خدا, یہ ہے کریٹر کہ کہتا ہے شروع میں تمام زمین و آسمان تمام کائنات ایک وجود رکھتی تھی, پھر میں نے جبراً انہیں پھاڑ کے جدا کر دی. یہ تو اللہ ہے. تو کسی نے رسول اللہ سے پوچھا, بڑے آج کل کے نئے نئے آرم چیئر اسکالرز, شوڈو یعنی ڈیونز اینڈ ڈانسز جن کو آپ انٹلیکچوئلز کہتے تھے, رسول اللہ پر کوشچن کرتے رہتے ہیں کتنا علم تھا. بھلا میں کیوں مانوں گا اپنے سے کم تر علم والے کو پیغمبر؟ کیوں جی, میں تو اسی کو مانتا ہوں جو مجھ سے ہزار یعنی کروڑ درجے پہلے کا بھی علم رکھتا ہے, آخر کا بھی علم رکھتا ہے, آج کا بھی رکھتا ہے, پرسوں کا بھی رکھتا ہے. میں تو اس کو مانوں گا پیغمبر. تو کسی نے عقیل بن رزینی نے پوچھا, یا رسول اللہ این کان ربنا یخلق الخلق, کائنات تخلیق کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ یعنی بگ بینگ سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ اب جب دیکھو ایک بات یورپ کے سب سے بڑے کاسمولوجسٹ کے پاس آئی, ہاکنز کے پاس, مرنے سے پہلے, تو اس کا تو خدا مانتا؟ کہتا نہیں مانتا. تو کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا کہ بگ بینگ سے پہلے ٹائم ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں ہے تو خدا بھی نہیں ہے. اس کا یہ تھی چیز. مگر ادھر سنو کیا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کی خبر دی جا رہی ہے رسول اللہ آپ کو. اس سے پوچھا جا اینا کان ربنا یخلق الخلق, کہ یا رسول اللہ ان تمام تخلیقات سے پہلے ہمارا رب کیا کر رہا تھا؟ فرمایا کانا فی امائن تحتہ ہوا و کما فوقہ ہوا, کہ وہ گہرے تاریک بادلوں میں تھا اور اس کے اوپر بھی ہوائیں تھیں, نیچے بھی ہوائیں. جاؤ کسی سے پوچھ لو کہ what is the collective estimate of all the cosmologists on earth, کہ بگ بینگ کے فوراً بعد اور پہلے کائنات پہ کیا چیز حکمران تھی؟ گہرے تاریک ماسچرائز بادل, ہے جی, ہوائیں, یہی چیز تھی. حیرت ہے آپ کے رسول کو کیسے پتہ ہے؟ نہ بھی بتاتے تو حیرت تھی, مگر یہ حیرت ہے کہ آپ کے رسول کو اتنی پچھلی بات کیسے پتہ ہے؟ 17.3 بلین ایئرز پرانی بات کیسے پتہ ہے؟ تو پتہ لگتا ہے کہ یا تو خدا بتاتا تھا, یا تو خدا بتاتا تھا. جیسے ہم وجود جا رہے تھے ادھر بھی تخلیق عالم میں ایک ہی بندے کے لیے مخلوق سارے کچھ ہو رہا تھا. قرآن تو کہتا ہے کہ میں نے زمین پہ خلیفہ بنانا ہے جو آسمانوں کو رول کرے گا. اور پھر دیکھا ابراہیم کے بارے اللہ نے کیا کہا, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب ہم نے ابراہیم کو ہر آزمائش سے آزما لیا تو ہم نے کہا اے ابراہیم ہم تمہیں تمام نسل انسان کا امام مقرر کرتے ہیں. تمام, وہ مشرق میں تھا یا مغرب میں تھا, وہ پیدا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, جو ابراہیم کے امام, وہ کالا تھا پیلا تھا یا گورا تھا, ہم نے تمام نسل انسان للناس اماما, تمام انسانوں کا امام تمہیں مقرر کیا. تو حضرت ابراہیم کو فوراً اولاد یاد آ گئی. بڑے فکر مند ہوئے کہ میں نے تو بہت بڑا رتبہ پا لیا ہے. تو کالا ومن ذریتی, اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ یہ جو ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ بیٹھے ہیں ہم ہی اس کی اولاد ہیں. یہ پتہ ہے آپ کو, یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. ملتا ابیکم ابراہیم, تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت سے ہو. پیور اسپرچول کنٹینیوٹی جو جاری ہے وہ ہم میں ہے, جو خدائے واحد کو خدائے واحد مانتے ہیں. جو ہمیں ہمارا رسول ابراہیم ہی ہے, ہم رسول ابراہیم. تو آپ نے فوراً کہا, میرے اور آپ کے لیے پوچھا کالا ومن ذریتی, وہ جو میرے بایولوجیکل نہیں اسپرچول سنز اور اولاد پیچھے ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا کالا لا ینالو عہد الظالمین, ہم ظالموں سے عہد نہیں باندھیں گے.
خاتون حضرات فرمایا اللہ نے اے ابراہیم تیری اولاد میں جو تیری طرح ہوگا، جو مواحد ہوگا، جو اخلاص سے ہمارا اللہ مانے گا، اس تک ہمارے وعد اور وعید سارے پہنچیں گے، چاہے وہ کسی جگہ پیدا ہوا ہو، مگر جو ظالم ہوگا اس کو ہمارا آیت نہیں پہنچے گا۔ خاتون حضرات کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے۔ اور جہاں جہاں بھی مواحدین پہنچے، اور پھر دوسری عزت کیا بخش دی اللہ نے ہمیں کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ پھر کیونکہ یہ ایک مرد کو رینک ہی نہیں دینا تھا، اللہ نے تمام امت محمدیہ کو اولاد محمد قرار دینا تھا، اور فرمایا کہ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اگر رسول کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو رسول کیا ٹھہرے؟ باپ ٹھہرے گا۔ تو آپ کو کتنے بڑے اعزاز حاصل ہیں، آپ کو شرمندگی ان سے ہونی چاہیے اپنے ان دو عظیم ترین اسپرچول ہائٹس والے لوگ، ایک تو خدا کی ذات خود ہے، اور دوسرے پھر آپ ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ہمارے باتیں نہیں ختم ہو سکتی ہیں، یہ خدا کی باتیں ہیں۔ سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اللہ کی باتیں نہیں، ہم تھک جائیں گے، ہم مر جائیں گے سننے سے بھی اور بات کہنے سے۔ بٹ ان دی اینڈ I would say only one word to you, one little sentence، یاد رکھنا کہ اللہ is the only top priority کسی مسلم عورت کے لیے اور کسی بھی مسلم مرد کے لیے۔ اگر زندگی میں کوئی ترجیح اول ہے تو پھر خدا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ سبق ہم بوڑھے ہو کے کیوں سیکھتے ہیں، بیزار ہو کے کیوں سیکھتے ہیں، بستروں پہ بیمار پڑے کیوں سیکھتے ہیں، موت کے دروازوں پہ کیوں سیکھتے ہیں؟ یہ سبق ہے، یہ کوئی گناہ و ثواب کے باعث تو نہیں ہے، یہ تو وہ سبق ہے جو ہر سینہ مسلم میں پیدائش سے لے کر اس کے انجام تک ثبت ہونا چاہیے، ثبت ہونا چاہیے۔ مسلم عورت کے لیے کوئی عورت کم ہے اس بیلیف میں؟ کیا اس وقت عورتیں کم تھیں جو اس اعتبار میں تھیں؟ کیا مرد کم ہیں؟ کیا خولہ بنت ازور نہیں تھیں؟ یہ کیا ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ نہیں تھیں؟ فاطمہ الزہرا نہیں تھی سیدہ؟ آپ خود غور کیجئے کہ آپ ان ماؤں کے دلوں میں بھی صرف ایک ہی پرائیورٹی تھی، اللہ از دی ٹاپ پرائیورٹی۔ ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ پہلا سبق درست ہو جائے نا کچی پکی والا، تو اگلی ساری پی ایچ ڈی پوری ہو جائے گی۔ May Allah bless you. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. Thank you for listening me very patiently. یقین کیا عقل سے بنتا ہے یا قلب سے یا کسی اور سے؟ اگر یقین ٹوٹ جائے تو دوبارہ اس کو کیسے بنایا جائے؟ خادم حضرات یہ سارے کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں درج ہے کہ یقین کیا ہوتا ہے، قلب کیا ہوتا ہے۔ قلب اضطراب کی جگہ ہے، بے چینی کی جگہ ہے، اس کو ویژول سے امن آتا ہے، نظر سے۔ عقل جو ہے دلیل پہ جاتی ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، تو بہت بڑے پیغمبر تھے، پورے یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو اللہ نے جواب دیا اور سوالن جواب دیا کہ اولم تؤمن، ابراہیم تو بہت بڑا پیغمبر ہے، میرا بہت بڑا بندہ ہے، تیرے پاس تو ہر قسم کی آرگومنٹ ہے، تمہیں ایمان نہیں ہے؟ تو آگے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلا، اے رب تیرے ہونے میں کوئی مجھے شک نہیں ہے، وَلَكِنْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي،
یہ ہے کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے گا تجھے دیکھ کر. تو دل اطمینان ویژن سے لیتا ہے, ویژول سے لیتا ہے, اور دماغ دلیل سے لیتا ہے. مگر آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر یقین ٹوٹ جائے تو پھر آپ کو مضبوط تر دلیل کی تلاش ہوتی ہے. یہ سمجھیے کہ آپ کی دلیل کمتر تھی, آپ کو اور جاننا پڑتا ہے, اور پڑھنا پڑتا ہے, اور سیکھنا پڑتا ہے. اور حضرت امام جعفر صادق کا قول مبارک ہے کہ توبہ آسان ہے مگر اس پر استحکام بڑا مشکل ہے. فرمایا گناہ سے توبہ کرنا آسان ہے, اس کا ترک مشکل ہے. یہ ان کے اصلاح کو, یہ واقعی صحیح ہے کہ ہماری کچھ عادات, ہماری جبلی انسٹنکٹس ہم پہ غالب آتی ہیں. یقین نہیں ٹوٹتا, ہماری عادات ہمیں فورس کرتی ہیں ایک عمل کو دہرانے میں. مگر ایک اچھے یقین والا بندہ جو عقل کی لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا. تو دلیل نہیں مرتی ہے, دلیل کو مارنے کے لیے آپ کو اس سے مضبوط تر دلیل ڈھونڈنی ہوتی ہے جو دنیا میں. مگر دل کبھی کبھی ویژول سے, اس کو آپ نے 3 لفظ سنے ہوں گے, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. تو یہ دوسری سٹیج ہے ایمان کی, عین الیقین, کہ جو دیکھنے سے, فرض کرو آپ کو ایک جن نظر آ جائے تو جن خالی نہیں نظر آئے گا, اس کی وجہ سے آپ فرشتہ بھی مان لو گے. اگر جن نظر آ گیا تو فرشتہ بھی ٹھیک ہے, اور فرشتہ کو مانو گے تو خدا بھی نظر آ جائے گا آپ کو, کیونکہ آپ کو دلیل اتنی مضبوط. A kind of creation is possibly seen in your vision, کہ جو پہلے نہیں نظر آئی تھی, تو ایک مکمل دلیل جو ہے ویژول بن جاتی ہے, اور اس کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے. مگر آنکھ کئی دفعہ ویژولی دیکھ کے بھی انکار کر دیتے ہیں, اس لیے ہم اس سے گریزاں بھی ہوتے ہیں, کیونکہ خدا کے قریب جانے کے لیے ہمیں ویژول سے کچھ آگے جانا پڑتا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ کوشچن آخری چھوٹا سا مختصراً اگر جواب دے دیں اس کا. Is there any way to raise the collective consciousness of society in terms of realization of God, especially for our children? جی ہاں, بات یہ ہے کہ اللہ ایک مفروضے کی طرح موجود ہے. وہ ہماری پریکٹیکل زندگی میں نہیں ہوتا, وہ ہمارے تول میں نہیں آتا, بانٹ میں نہیں آتا. ہم خزانہ, I walk into the bazaars, I don't blame them, but I have hardly seen any bit of honesty in shopkeepers, in public dealers, in things. اب مجھے اس میں 2 پہلو نظر آتے ہیں. ایک تو یہ خدا کی مہربانیوں کے اتنے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ان بےایمانیوں کی وہ پرواہ نہیں کرے گا. ایک تو یہ تصور ہے کہ وہ اتنا مہربان ہے کہ ہمارے ان سارے گناہوں کو وہ بھول جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ they don't trust there is God. وہ کسی پریکٹیکل گاڈ کے تصور. دیکھیں جی, مسلمان ہونا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان ہونے پر ہم کسی کے نہیں شبہ کرتے, مگر مومن یہ نہیں ہوتا. ایمان تک کا سفر جو ہے وہ بڑا طویل پیچیدہ اور موت تک چلا جاتا ہے, اور اس پہ کوئی گواہی نہیں دے سکتا. مسلم تو ہم سب ہیں, مگر ٹو ٹرانسلیٹ دی آئیڈیاز آف ریلیجن انٹو پریکٹیکلٹیز یہ ممکن نہیں ہوتا. اور ہم سب یہ سفر کرتے ہیں, حتیٰ کہ پاس اور فیل ہو کے ہم اس جہان سے گزرتے ہیں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ نے معیار بہت ہی کم رکھا ہوا, بہت ہی کم رکھا ہوا. مگر نظر ایسا آتا ہے کہ اتنے کم معیار کو کون کوالیفائی نہیں کرے گا. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے اگر ہم سب پاس ہو, اور لکھا ہوا کہ یہ کلمہ تمہاری شفا بھی ہے, تمہاری پروگریس بھی ہے, تمہاری نجات بھی ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا خدا اپنے وعدے کے خلاف. ان اللہ
یغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں بشرطے کہ تم مجھے مانو کہ میں ہوں۔ اگر یہ صورتحال موجود ہے تو خیال آتا ہے بخشے تو سارے جائیں گے۔ تو مولویوں کو بڑا سخت غصہ چڑھتا ہے کہ محنت ہم کریں اور بخشے یہ جائیں گے۔ دے آر ویری اینگری کہ یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے، مگر دراصل یہی سٹینڈرڈ ہے، یہی سٹینڈرڈ ہے۔ ایک دفعہ مسٹر پرویز کو آپ جانتے ہوں گے، انہیں بڑا گلہ کیا کہ حدیثیں غلط ہوتی ہیں، اور گلہ کس چیز پہ کیا کہ حضور نے فرمایا تھا جس نے اذان میں مؤذن نے کہا حی علی الفلاح اور جواب میں اگر آپ نے کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ تو آپ پہ جنت لازم ہو گئی۔ تو اس نے کہا جی کیا مذاق ہے، ایک جملہ کہنے سے جنت کیسے لازم ہو گئی؟ مگر اگر آپ غور کرو، اگر کسی نے سوچ سمجھ کے یہ بات کی ہے تو وہ واقعی اللہ کے اتنا قریب ہے کہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ ادھر مورخ نے مؤذن نے کہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ادھر اس نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے مالک و کریم، میرا تجھ پہ ایمان ہے کہ نہ اچھائی نہ برائی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تیرے چاہے بغیر۔ تو آپ بتائیں اس کا ایمان کتنا اچھا ہوگا۔ اگر وہ واقعی اپنے ایمان سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ ہم تو نیکی نہیں کر سکتے جب تک وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، کہ تیری توفیق کے بغیر ہم اچھائی کو نہیں جا سکتے، تو اس سے بڑا انکسار کیا ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا واقعی وہ جنت کا مستحق۔ تو جو ہمارے ایکیڈیمکس کے ڈاگمیٹک لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کو کسی اور طرح پڑھتے ہیں، وہ لفظ بلفظ پڑھتے ہیں، لفظ بلفظ پڑھ کے جو ان کو سمجھ آتا اس طرح پڑھتے ہیں۔ اس لیے اب دیکھیں محمد سلیمان جیسے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم وہ حدیثیں چھوڑ دیں جو قرآن کے مطابق نہیں ہیں، تو قرآن بھی چھوڑ دو، وہ تو حدیث کے مطابق نہیں ہے، وہ تو حدیث سے نکلا ہوا ہے۔ اگر آقا و رسول اپنی زبان مبارک سے نہ کہیں کہ یہ قرآن ہے تو قرآن ہی نہیں ہے، اور تو قرآن پہ زمین و آسمان میں کوئی شہادت ہی نہیں ہے۔ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور شہادت قرآن میں موجود نہیں۔ وہ بڑی پرانی بات ہے کہ حضرت داؤد نے کہا پکار کے مائی لارڈ اے می لارڈ، کہ اے میرا پروردگار اور اے میرے لارڈ رسول اللہ کو، اور پھر ایکسپلین کیا کہ یہ وہ ہیں جن کے منہ میں اللہ نے اپنا کلام ڈالا ہے۔ تو زبان تو وہی ہے رسول کی، جس سے حدیث بھی نکلتی ہے قرآن میں۔ اگر آپ کا رسول نہ کہے کہ یہ قرآن ہے تو آپ کو کیا پتہ لگے گا کہ قرآن کون سا ہے، حدیث کون سی ہے؟ تو یہ بڑے نادان لوگ ہیں کہ جو اس قسم کی ایکیڈیمکس کی بنیاد پہ، اور رسول کریم کا ارشاد مبارک ہے کہ میرے بعد لوگ آئیں گے بڑے کھائے پیے ہوں گے، بڑے موٹے تازے ہوں گے، اور وہ کہیں گے بس قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، تو وہ آپ کے تعصب کو آواز دیں گے۔ تو فرمایا دیکھو جو رسول نے بھی حرام کر دیا وہ بھی حرام ہے، کیونکہ 40 مرتبہ قرآن نے اللہ نے رسول کو شریک کر کے بات کی ہے، اور 2 مرتبہ صرف رسول کو، جو 40 مرتبہ اپنے آپ کو بھی شریک کیا، مگر ان کے اللہ کے نزدیک رسول کی اتنی محبت و توقیر ہے کہ 2-3 مرتبہ صرف رسول کی اطاعت کو کہا۔ تو خادم و حضرات ہمیں بڑا باخبر رہنا پڑتا ہے کہ یہ پورا مذہب جو ہے 2 چیزوں پہ کھڑا ہے، اور ایک اللہ کی عبادت پہ اور دوسرا رسول کی محبت پہ، اور دونوں میں ہم کسی پہ مسالت نہیں کر سکتے۔ آج کے دور میں ہمیں جن چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہے کہ یورپی یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ جب تک رسول سے محبت جاری رہے گی خدا سے بھی محبت جاری۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دے اللہ سے محبت رکھنی ہے تو پھر رسول سے محبت کرو۔ ہمارے پاس یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارا ایک بہت بڑا پڑھا لکھا انٹلیکچول گروپ، جس نے پورا نہیں پڑھا لکھا ہوتا، وہ غیر کی
تعریفات سے متاثر ہو کے وہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امپورٹنس کم کریں۔ ہمارا وہ رسول ہے کہ جس نے کبھی خدا کے اور اپنے درمیان مبالغہ نہیں پیدا ہونے دیا۔ جب پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ لوگ کس کے کرم سے جائیں گے جنت میں، کس کے رحم سے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کے رحم سے جائیں۔ پھر اسی نے پوچھا سوال یا رسول اللہ اور آپ؟ فرمایا میں بھی اللہ کے رحم سے جاؤں۔ جو رحمت للعالمین ہے وہ کہہ رہے ہیں، جس کو خود خدا نے خطاب دیا کہ رحمت ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارا رسول کبھی اللہ کے سامنے اس قسم کا کوئی عذر نہیں لایا۔ اللہ ہے، مگر اگر زمین و آسمان پہ کوئی شرف کسی انسان کو نصیب ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور دیکھو میں نہیں کہہ رہا، جب بھی انصاف کرے گا تو کارلائل نے ایک ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ ایک کتاب لکھی کہ سب سے بڑا ہیرو کون ہے اور کیسے اس سے محبت کی جائے۔ تو اپنے پیغمبر کو چھوڑ گیا، حضرت عیسیٰ کو چھوڑ گیا اور پروفٹ محمد ایز اے ہیرو رکھا۔ وہ ہمارا تو نہیں تھا، مگر ذرا سا بھی انصاف والا شخص ہوگا تو اس زمین و آسمان سے ایسی شخصیت نہ ڈھونڈ پائے گا نہ لائے گا۔ پھر 100 گریٹ بکس والی کتاب مرتب ہوئی، وہ 100 بندے جنہوں نے آج تک دنیا کو بہت متاثر کیا تھا، اس کے بھی سب سے پہلا نام محمد رسول اللہ، اس لیے کہ خدا کے ہاں وہ پہلے نمبر، خدا کے ہاں وہ پہلے نمبر ہے۔ احمد ہے وہ زمین پہ محمد ہے مگر آسمانوں پہ وہ احمد ہے، تعریف کرنے والا۔ قیامت کے دن جب سب پیغمبر ہار جائیں گے، سب کو کوئی نہ کوئی خطا یاد آئے گی، سب جائیں گے اور کہیں گے اب شفاعت کون کر سکتا ہے؟ اس قہر و جلال کے، اس واحد و قہار کے سامنے کس کی زبان کھلے گی؟ تو پھر وہ آقا و رسول کے پاس جائیں گے، وہ صاحب مقام محمود اور شفاعت کے پاس جائیں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ کون سا مقام ہے محمود جو اللہ کے رسول کو آفر ہوا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ مقام شفاعت ہے۔ خادم حضرات، یہ تحفظات ہیں، ہمیں بہت سارے خطرات سے سامنا ہے۔ سیدھا سا مذہب رکھو، پلین کلین انڈاؤٹڈ ریلیجن ہے، کوئی گروپ نہیں، کوئی بازی نہیں، ایک اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، عبادت اللہ کی، محبت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔